اور آج اس ماہ مبارک کا تقریباً نصف اول گزر چکا ہے اور نصف ثانی اس کی ابتدا ہو چکی ہے۔ اس سے کئی دن پہلے 7 دن پہلے امت مسلمہ میں عالم اسلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے رزق حلال میں سے قربانی کا ہدیہ، قربانی کا مال، قربانی کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کی جناب کے اندر یہ درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے اس ہدیے کو، اس نیاز کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے ان خاص بندوں نے جو اپنے جان اور مال کے ساتھ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے گئے تھے، انہوں نے فریضہ اسلام کا ایک عظیم ترین رکن حج کے فریضے کو بھی ادا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے ان حضرات کے اس فریضے کو بھی اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیشہ سے عادت مبارکہ یہی ہوا کرتی تھی، ان کے سنت مستمرہ ہر نیک عمل کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کی قبولیت کی دعائیں کی جایا کرتی تھی۔ کہ ہمیں بھی چاہیے کہ اس ماہ مبارک کے اندر جو ایام باقی ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے بکثرت دعا اور التجا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ پوری امت کے ان اعمال صالحات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ زیادہ آئی ہے لیکن مستقل طور پر نماز کے لحاظ سے کوئی صورت حاصل نہیں ہوئی۔ زکوٰۃ کا حکم بھی ایسے قرآن پاک کی اکثر صورتوں میں آیا ہے، لیکن زکوٰۃ کے نام سے اللہ تعالیٰ نے مکمل صورت حاصل نہیں فرمائی۔ جبکہ روزے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، لیکن روزے کے نام سے صورت و صوم کوئی نازل نہیں ہوئی۔ لیکن حج اسلام کا ایک ایسا رکن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے نام کے اور مستقل قرآن پاک کی ان صورت مبارکہ کو نازل فرمایا جس کو سورۃ الحج کہا جاتا ہے۔ حج کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضر ہونے کا، وہاں پر اللہ کی بندگی اور اللہ کو راضی کرنے کا، عشق اور محبت کے ساتھ اپنی ساری کے ساری نمود و نمائش کو چھوڑ کر آدمی اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ یہ بیت اللہ ہے، اس کو کعبۃ اللہ بھی کہتے ہیں۔ یہ عالم اسلام کی اصل بھی ہے، بنیاد بھی ہے، عالم اسلام کا وسط بھی کہلاتا ہے۔ اس کو عصر الاسلام بھی کہتے ہیں، وسط العصر بھی کہا جاتا ہے۔ بیت اللہ شریف کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام جب دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے، اللہ کی بارگاہ کے اندر ان کی توبہ قبول ہو گئی اور میاں بیوی کا آپس کے اندر ملاپ بھی ہو گیا، آپس کے اندر اکٹھے رہنے لگے۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ بات آسی کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی کس طریقے سے عبادت کروں۔ جہاں پر آج بیت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا جس نے آدم علیہ السلام کو ہاتھ پکڑ کر اس مقام پر لے کر آئے۔ اس وقت یہ ایک ٹیلا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام اس جگہ کو مقام متبرک بنایا۔ نور کی روشنی یہاں سے پھوٹ رہی تھی، گویا کہ اگر کوئی صاحب قلب ہو، کیونکہ انبیاء علیہ السلام اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ وہاں سے گویا کہ انوارات پورے عالم میں جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے اور آپ کے مقام عبادت آپ کو جو احکامات عبادت سکھلائے گئے ہیں، ان میں سے جو اللہ کی بندگی اور نماز کا طریقہ ہے، وہ آپ نے میرے اسی گھر کی طرف منہ کر کے ادا کرنی ہے۔ آدم علیہ السلام نے فرشتے کی اس کے ساتھ اس کی بنیادوں کو کھودا، وہاں پر پتھر لائے گئے، اس کی بنیادوں کو بھرا گیا، پھر اس کی تعمیر کی گئی۔ آدم علیہ السلام کی اولاد ہوئی جنہوں نے آدم علیہ السلام کے حکم کے مطابق
اسی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے عبادت ادا کیا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام یہاں سے ہند سے ہندوستان سے کئی مرتبہ پیدل چل کر بیت اللہ کا حج کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 70 مرتبہ حج کیا، بعض میں اس سے کمی بیشی اور بھی آئی ہے کہ آدم علیہ السلام پیدل چل کر جاتے تھے اور اللہ کے گھر کا حج کیا۔ وہاں پر فرشتے نے ان کو جو اس لیے ان کی شریعت کے لحاظ سے احکامات حج تھے ان کی تلقین فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں جب حابیل کو قابیل نے قتل کیا، اس وقت حضرت آدم علیہ السلام یہیں پر بیت اللہ حج کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے مسواک بنائیں، اس سے پہلے پوری دنیا کے درختوں کے اوپر کوئی کانٹے نہیں تھے، کوئی پھل کڑوا نہیں تھا، سمندر کا کوئی پانی کھارا نہیں تھا۔ تو اس وقت دیکھا کہ ایک یکدم آندھی چلی جس کے اثر کی وجہ سے درختوں کے اوپر کانٹے نکل آئے ہیں، اور ایسی ہی درختوں کے بعض پھل وہ کڑوے ہو گئے ہیں۔ پانی کی طرف تشریف لے گئے کہ وہاں پر سمندر کا پانی بھی اس کے اندر کڑواہٹ محسوس کی۔ دل کے اندر یہ بات آ گئی کہ کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہے انوکھا جس کی وجہ سے اچانک یہ تبدیلی ہوئی۔ تو جب اپنے حج کے اس سے مناسک سے فارغ ہوئے، اللہ کی طرف ملتجے ہوئے، التجا کی، اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ آپ کی اولاد کے اندر آپ کے بیٹے نے دوسرے آپ کے بیٹے کو قتل کر دیا ہے، کہ حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا ہے۔ اس کے اوپر افسوس کیا۔ تو اس زمانے کے اندر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا یہ گھر بنایا جس کو مرکز تجلیات بھی کہا جاتا ہے، جس کو مقام ہدایت بھی کہا جاتا ہے، جس کو مقام رشد بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کی ساری تجلیات ڈائریکٹ بیت اللہ کے اوپر پڑتی ہیں۔ جہاں پر آج بیت اللہ بنا ہوا ہے، بالکل اس کے مد مقابل 7 آسمانوں کے اوپر ایک فرشتوں کا کعبہ ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ روزانہ 70,000 فرشتے اس کا بھی طواف کرتے ہیں۔ ایسے ہی 70,000 فرشتے اس بیت اللہ کا طواف کے لیے یہاں پر آتے ہیں۔ تو جب اس کا طواف کر کے جاتے ہیں تو ہر فرشتہ اس کا طواف کر کے جاتا ہے، پھر قیامت تک اس کی کبھی باری نہیں آئے گی۔ تو اس وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر وہاں پر چند دعائیں کی۔ میں جملہ حدیث کے اندر علامہ ازرقی رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایات کو بتفصیل بیان کیا ہے اور عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، تو نے اس جگہ کو مقام تجلیات اپنی رحمت خاصہ کا مرکز بنایا ہے۔ میری اولاد میں سے جو میرا اولاد یا میری اولاد میں سے گناہگار میرے بیٹے اور اولاد میں تیرے گناہگار بندے جو میری نسل میں سے پیدا ہوں گے، وہ اگر یہاں پر آئیں تو ان کے ساتھ کیا رحمت کا معاملہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف القاء فرمایا، اے آدم، تیرے اولاد میں سے جو بھی تیرا بیٹے گناہگار سے گناہگار ہو کر یہاں پر ایمان کے ساتھ آ کر میرے اس گھر کا طواف کریں گے اور میرے گھر کے اندر آ کر عبادت کریں گے، بشرطے کہ میرے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوں، میں ان کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ایک روایت میں یہ ہے آدم علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے آدم، آپ کی اولاد میں سے قیامت تک کی نسل کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ جو بھی آپ کا نسل میں سے گناہگار سے گناہگار ایمان خالص کے ساتھ یہاں پر آ کر میرے گھر میں مجھ سے توبہ مانگے گا اور میرے گھر کے ساتھ چکر لگائے گا، طواف کرے گا، پھر یہاں پر مقام ابراہیمی کے اوپر آ کر یہاں پر عبادت کرے گا، مجھ سے بخشش مانگے گا، میں اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ یہاں سے ایسے واپس آئے گا جیسے کہ آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اس وجہ سے یہ مقام بڑا متبرک ہے، وہاں کے آداب بھی بڑے اعلیٰ ہیں، وہاں کی خصوصیات بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس وجہ سے اس مقام کی تعظیم کرنی چاہیے، عظمت دل میں ہو، اور ہر مسلمان کے اندر
جس نے بھی ایمان کے ساتھ کلمہ پڑھا ہے اس کے ایمان کا تقاضا یہی ہے وہ بیت اللہ شریف کی حاصلی کے لیے کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے اندر ایسی مقناطیسیت رکھ دی ہے، کوئی گناہ گار سے گناہ گار مسلمان دنیا کے جس کونے کے اوپر ہوگا اس کا دل خود بخود بیت اللہ کی زیارت کے لیے کھنچے گا۔ یہ اس مقناطیسیت کی جو ہے اثر ہے، جیسا کہ لوہا ایک بے جان ہوتا ہے، لیکن جب لوہے کو جو ہے مقناطیس کی صحبت میں رکھ دیا جائے تو خود بخود بے جان لوہے کے اندر کرنٹ پیدا ہو جاتا ہے، حرکت آ جایا کرتی ہے۔ ایسے ہی کلمہ ایمان کی وجہ سے انسان بے جان تھا، بالکل اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، ایمان کے ذریعے سے وہ کلمہ ایمان کے ذریعے سے اللہ نے وہ مقناطیسیت پیدا کر دی ہے۔ اس وجہ سے اس مقام پر جانے کے دل میں تمنا کرنا، آرزو کرنا ہر مسلمان کے لازمی اور ضروری ہے۔ لہذا آدم علیہ السلام کی شریعت کے اندر ان کی اولاد اور اولاد کے لیے جو مقام عبادت مقرر ہوا وہ بیت اللہ ہی تھا۔ اس کی عمارت کی تعمیر جبرائیل امین کی جو ہے دلالت کے ساتھ کی گئی۔ بعد کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے اولاد میں سے شیس علیہ السلام نبی بنے، ان کے لیے بھی مقام ان کی شریعت کے اندر بھی ان کا قبلہ بھی بیت اللہ ہی رہا۔ پھر اس کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال کے بعد نوح علیہ السلام تشریف لے آئے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی مقام قبلہ بیت اللہ کو مرکزی حیثیت حاصل رہی، لیکن وہاں اس زمانے میں کفر کا زور تھا۔ ایمان والے تو وہی 80 اور 82 تھے جو ان کے اوپر ایمان لے کر آئے، باقی لوگ ویسے کہ ویسے کفر اور نکارہ تھے جو طوفان نوح کی بھیٹ چڑھ گئے۔ ایمان والے جو ان کی کشتی کے اندر بچے، ان کو جو ہے جب اللہ کے عذاب سے پناہ حاصل ہوئی اور پورے کے پوری روئے زمین کے اوپر جو ہے یہ پانی پھرا، تو اس جو ہے وہ کشتی جو ہے ایمان والوں کو لے کر جب جو ہے پانی میں پھری، روایات میں آتا ہے کہ پانی کا زور ایسے تھا کہ اللہ وہ جو ہے اس کے اندر عمارت گر گئی، جس کی جو ہے کچھ حصے کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا۔ یہ جو ہے کشتی چلتے چلتے جب بیت اللہ کے قریب پہنچی، اگرچہ عمارت منہدم ہو چکی تھی، آسمان سے بھی موسلادھار بارش اور پانی برس رہا تھا، زمین بھی اپنے جو ہے نیچے کے خزانے پانی کے اگل رہی تھی، لیکن من جانب اللہ کشتی نے یہاں پر آ کر بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے، یہاں پر گویا کے طواف کیا۔ 6 مہینے تک قوم نوح کے اوپر اللہ کا یہ عذاب برستا رہا۔ 10 رجب کو شروع ہوا تھا، 10 جو ہے محرم کو ختم ہوا، اور 10 محرم کو جودی پہاڑ کے اوپر جا کر ان کی کشتی کنارے لگی۔ وہاں پر یہ سارا کا سارا قافلہ جو ایمان والا تھا وہ کشتی سے باہر آیا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام ہیں، حام ہیں اور یافس ہیں، ان 3 سے ان کے اولاد چلے۔ چوتھا بیٹا جو کنعان تھا وہ کفر کی حالت میں مر گیا، وہ ماں کے دین کے اوپر تھا اور ماں کے ساتھ تباہ و برباد ہو گیا۔ 3 بیٹے ان کے اوپر ایمان لے کر آئے، سام، حام، یافس، اور اس کے بعد جو نسل انسانیت چلی ہے وہ نوح علیہ السلام کے ان بیٹوں کی وجہ سے ہے۔ آج پورے ہم جتنے ایشیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جتنے ایشیائی ممالک ہیں، یہ سارے کے سارے سام کے اولاد میں سے ہیں، حام کی اولاد میں سے اہل یورپ ہیں، اور جتنے افریقن ہیں یہ یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ باقی جتنے ایمان والے تھے وہ اپنی طبعی زندگی مکمل کرنے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے اولاد نہیں چلے۔ آگے جو نسل انسانیت چلی اور پھیلی ہے نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے ہے، اس لیے نوح علیہ السلام کو یا آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ پھر جو ہے اس طریقے سے سلسلہ چلتا رہا۔ نوح علیہ السلام کے 2000 سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی یہاں پر بعثت ہوئی، جس کے حالات اور واقعات کئی مرتبہ آپ سن بھی چکے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے تمام امتحانات میں سے پاس ہو گئے، اللہ تعالیٰ اور حضرت جو ہے اسماعیل علیہ السلام کے پاس دوبارہ جو ہے شام سے ہجرت کر کے یہاں پر مکہ میں تشریف لے آئے، اور اپنی عمر کا آخری لمحہ کا اوقات بھی یہیں پر ہی گزارے گئے ہیں۔ بعض جو ہے اگرچہ یہ اہل سیرت کی روایات ہیں، بعض محدثین نے یہ لکھا ہے
جہاں پر آج مزاب رحمت ہے، جس کو بیت اللہ کا پرنالہ بھی کہا جاتا ہے، اس کے بیانی ہی نیچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے، اس کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر ہے، ان کے ساتھ ہی اماں ہاجرہ کی قبور اسی جگہ کے اوپر ہے جو آج مطاف بنے ہوئے ہیں، یہیں پر ان حضرات کی قبور ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پر تشریف لے آئے جب اللہ تعالیٰ کے ہاں سے سارے امتحانات میں اللہ کی طرف سے خوشخبریاں آ گئیں، اب اللہ تعالیٰ سے وقت آ گیا گویا کہ ان امتحانات کی مزدوری مانگی جائے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم اس کی مزدوری یہی ہے، آپ میرے گھر کی تعمیر کیجیے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، بے شک اللہ کی عبادت کے لیے جو پہلا گھر تعمیر کیا گیا وہ بیت اللہ ہی ہے، مکہ ہی میں ہے، جو اللہ کی طرف سے مبارک گھر ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت بھی بنایا ہے، رحمت بنایا ہے، اللہ کی تجلیات یہاں برستا ہے، اللہ کی تجلیات یہاں پر یہ تجلیات بھی کہتا ہے۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی گویا کہ معمار ہیں، بڑا مستری کا کام کر رہے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گویا کہ پتھر اٹھا کر دے رہے تھے، مزدوری کر رہے تھے۔ جب ان کی قد سے تعمیر زیادہ ہو گئی، یعنی کہ دیواریں اونچی ہونے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو پتھر جس کو مقام ابراہیم پر اوپر نصب کیا گیا ہے، تو اس کو بطور لفٹ کا یہاں پر دے دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اسی پتھر کے اوپر کھڑے ہو جاتے، وہ ان کو اوپر بھی لے جاتا اور نیچے بھی لے کر آیا کرتا تھا۔ جب ان کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اس وقت یہاں پر دعائیں مانگی گئی، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ اللہ میں نے یہ تیرا گھر تیرے حکم کے ساتھ بنایا ہے، وَوَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اے اللہ آپ اس کو آباد کرنے کے لیے اپنا ایک پیغمبر بھیج، اپنا ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو اور انہی لوگوں کے اندر رہنے والا ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں قبول ہوئیں، تو یہ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے گویا کہ اس کی تعمیر ثانوی کی، یہ دوسری تعمیر ہے۔ بعض میں آتا ہے کہ یہ تعمیر پھر باقی رہے جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ تو اس کے 3000 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زمانہ نبوت آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت سے 5 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال ہو چکی تھی۔ تو اس زمانے کے اندر مکہ کے اندر ایک زوردار موسلادھار بارش آئی، جس کی وجہ سے ہر کسی کے گھر کے اندر پانی پہنچ گیا، اور ایسے ہی یہ پانی بارش کا آیا جس نے بیت اللہ کی عمارت کو بھی نقصان دیا، جس کی وجہ سے اس کی تعمیر ہل گئی، دیواریں لڑکھڑانے لگی۔ تمام لوگ آپس کے اندر اہل قریش جمع ہوئے، مشورہ کرنے لگے کہ کیا کیا جائے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ بھی تھے، تمام کے تمام اہل قریش تھے، تمام قبائل کے سردار تھے، لیکن ان لوگوں کے اندر اگرچہ اور اخلاقی کمزوریاں آ چکی تھیں، بت پرست بھی تھے، اللہ کے گھر میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے دل بیت اللہ کی مرکزیت کے لیے، بیت اللہ کی محبت کے ساتھ معمور تھے۔ یہ بیت اللہ کو اپنا یعنی کہ مقام عبادت اور مقام مقدس سمجھا کرتے تھے۔ آپس میں مشورہ کیا گیا کہ کیا کیا جائے۔ یہ کہا گیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کو اکھیڑ کر دوبارہ یہ تعمیر کی جائے۔ تو اس وقت مشرکین مکہ میں سے جو بات کے اندر یعنی کہ ان کی اولاد تو مسلمان ہوئی، اس کو خود تو ایمان نصیب نہ ہوا۔ ولید ابن مغیرہ ہے، یہ خالد ابن ولید کے والد ہیں، اس کے 10 بیٹے تھے، جن میں سے تقریباً 4 کو ایمان نصیب ہوا، باقی 6 کو نہ ہو سکا۔ تو خالد ابن ولید کی یہ والد ولید ابن مغیرہ رؤوسام میں سے تھے، تو اس نے بیت اللہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر سب سے پہلا کدال مارا اور یہ کہنے لگا کدال سے پہلے، اے اللہ ہم تیرے گھر کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے گرا رہے ہیں، ہمارا ارادہ تیرے گھر کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ہے، تعمیر کا ہے، شر کا نہیں ہے۔ ہم اس کو گرانے نہیں آئے، اس کو برباد نہیں کرنا چاہتے، ہمیں اس طرح کے عذاب میں مبتلا نہ کرنا جس طرح کا عذاب ہاتھی والوں کے اوپر تو نے بھیجا۔
ہمارے اس ارادے کو تو جانتا ہے، بے شک تو علیم بھی ہے، تو خبیر ہے۔ یہ تیرے گھر جو ہے تیرے خلیل کی بنائی ہوئی عمارت ہے، یہ تیرا گھر ہے، مرکز تجلیات ہے۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں ایک جھٹکا سا آیا جس کے اوپر زمین میں ہلچل آ گئی۔ پھر اس نے دوسرا کدال مارا، پھر بھی اپنا ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے دعا کی، اے اللہ ہم تیرے خلیل کے گھر کو آباد کرنے والے ہیں، تعمیر کرنے والے ہیں، ہمارا ارادہ اس کے ساتھ خیر کا تو ہے، شر کا نہیں ہے، تو ہماری اس خدمت کو قبول فرما، ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ کا۔ اور آپس میں انہوں نے طے کیا ہوا تھا، اور پھر بھی اس طرح کا جھٹکا یا زلزلہ آتا ہے، پھر ہم یہ کام یہاں پر مؤخر کر دیں گے۔ گویا کہ پھر جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہوگی اللہ کا ارادہ ہمارے اس کے ساتھ خیر کا نہیں ہے۔ باہر کے دوبارہ جھٹکا نہ آیا، یہ لوگ اس کے اوپر سجا ہے یعنی کہ مطمئن ہو گئے۔ پھر اس کے بعد بیت اللہ کی جو ہے عمارت کو اور اس کی جو ہے جو دیواریں تھی اس کو جو ہے گرایا، وہاں کے پتھر کو، وہاں کے اس چیزوں کو عافیت کے ساتھ نیچے اتارا گیا۔ ہاں اس وقت جو ہے ولید ابن مغیرہ نے جب دوسرا کدال مارا تھا اس وقت یہ بھی اعلان کیا، اے مکہ والو، میں جو ہے اللہ کے گھر کو جو ہے گرانے کے لیے یا اس کی تعمیر کو کھیڑنے کے لیے کام کر رہا ہوں، لیکن تم بھی میرے ساتھ ایک عہد اور معاہدہ کرو، اس کی دوبارہ تعمیر کے اندر مال حلال تو لگائیں گے، مال حرام نہیں لے کر آئیں گے۔ اس کے اندر سود کا مال، اس کے اندر حرام کا مال، اس کے اندر ظلم کے ساتھ کمایا ہوا مال، اس کے اندر گناہ کے ساتھ کمایا ہوا مال ہرگز نہیں لگائیں گے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، مرکز تجلیات ہے، اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی نشانیاں ہے، ہمارے جدد اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ کے ہاتھوں کی تعمیر کردہ ہمارے پاس اس کی مجاورت آئی ہے، لہٰذا اس کے ساتھ عہد کرو، دیواروں کو پکڑو اور اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ عہد کرو۔ تمام کے تمام اہل قریش نے اس عہد میں شریک ہوئے، اے اللہ تیرے گھر کے اندر رزق حلال اور مال پاک مال لگائیں گے، حرام کا مال، ظلم کا مال، رشوت کا مال اور جو ہے گناہ کا مال نہیں لگائیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ تعمیر کو اتارا گیا۔ پھر اس کے بعد جب تعمیر جو ہے دیواروں تک اس کی دیوار جو ہے جب زمین تک اس کی دیواروں کو کھیڑ لیا گیا، اب یہاں پر مشاورت ہونے لگی، کیا اس کے نیچے سے جو بنیادیں ہیں ان کو بھی جو ہے توڑا جائے، ان کے پتھروں کو بھی یہ کیا جائے۔ تو یہاں پر آ کر اس نے دوبارہ کدال مارا، یہاں پر اور زلزلہ آنے لگا، یہاں پر پتھر کے اوپر کدال مارتے ہیں، کدال ٹوٹ جاتا ہے، پتھر کے اندر کوئی دراڑ نہیں آتی۔ تو انہوں نے یہ جو ہے یہاں سے یہ فال نکالی، بہتر یہ ہے کہ اب اللہ کی منشا تو جو ہے اس تعمیر کو، اس کی بنیاد کو ہلانے کے نہیں ہے، ہم تعمیر کے مکلف ہیں، بنیاد کے اندر کوئی تبدیلی نہ کی جائے، لہذا یہ بنیاد جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے آ رہی ہے اسی کے اوپر دوبارہ تعمیر کو کر دیا جائے۔ تو یہ تیسری تعمیر ہو رہی تھی جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے، تمام کے تمام اہل مکہ شریک تھے۔ اس کے اندر جو ہے جب تعمیر کی دیواریں تمام کے تمام جو ہے جتنے بھی یہاں پر خاندان اور قبائل بستے تھے ان میں جو ہے یہ جو ہے کام جو ہے ان کی قسمت کے لحاظ سے، باری کے لحاظ سے مقرر کیا گیا، دروازہ کون بنائے گا اور جو ہے درمیانی دیوار کو کون بنائے گا، شرقی دیوار کون بنائے گا، غربی دیوار کون بنائے گا، شمالی دیوار کون بنائے گا، پتھر کون اٹھائے گا، یہ سارے کے سارے کام قبائل میں تقسیم کر دیے گئے۔ جب جو ہے حجر اسود کی نصب کرنے کی باری آئی، یہاں پر جو لڑاکا قبیلہ تھا اس نے قسم اٹھائی خون کے اندر کہ یہ کام تو ہم ہی کریں گے، کسی اور کو نہیں کرنے دیں گے۔ کئی دن تک آپس میں یہ بات چلتی رہی اور کام موقوف ہو گیا۔ آخر کے اندر اسی ولید بن مغیرہ نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ اے اہل قریش، سعادت سمجھ کر اللہ کی اس خدمت کو قبول کرو، اس کے اندر آپس میں لڑائی اور جھگڑا نہ کرو، یہ مقام حرم ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو آپس میں تکلیف دے کر کام کرنا اس کو جب حرام قرار دیا ہے، تم آپس کا قتال کیسے کرو گے؟ اللہ کے گھر کو تعمیر بھی کر رہے ہو اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کے منصوبے بناتے ہو، تو ایسا نہ کرو۔ آؤ تم جو ہے میں تمہارے درمیان ایک ایسے فیصلہ کن بات کرتا ہوں کہ اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ کل صبح جو آدمی
سب سے پہلے بیت اللہ میں آ جائے گا وہی آدمی حجر اسود کو اپنی جگہ کے اوپر نصب کرے گا۔ سب نے اس فیصلے کو قبول کیا، سارے کے سارے قبائل کے لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے۔ اللہ کی طرف سے ایسی نیند مسلط کی گئی، کسی کی آنکھ نہ کھلی سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تشریف لے کر آئے۔ جب باقی بیدار ہوئے، سورج طلوع ہو چکا تھا، سورج کی روشنی کے بعد آئے، یکدم بھاگتے ہوئے آئے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے وہاں پر موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کھڑا کیا، سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی سب کہنے لگے امین و صادق، یہ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، اور یہ کام عزت والا انہی کے ہاتھوں کو شایان شان ہے، انہی کے ہاتھوں کو جچتا ہے، انہی کے ہاتھوں سے زیبا ہونا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر آ کر لڑائی ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے یہ فیصلہ فرمایا کہ چادر انور کو بچھا دیا، اپنے ہاتھ مبارک سے حجر اسود کو اس کے اوپر رکھا، پھر تمام قبائل کے سرداروں کو بلایا، آؤ اس چادر کو اٹھائیں۔ سارے کے سارے قبائل کے سردار آ گئے، گویا کہ ان کو عزت دی گئی، وہ خوش ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ بہترین طریقہ ہے صلح کرانے کا آپس کے اندر تاکہ لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ سب نے اس چادر کے کناروں کو پکڑا اور عزت کے ساتھ مقام کونے کے اوپر لے گئے، وہاں پر چادر کو رکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے، دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھایا اور اسی مقام پر نصب فرمایا جہاں پر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے نصب کیا تھا۔ یہ گویا کہ یہ تیسری تعمیر مکمل ہوئی، لیکن دوسری اور تیسری تعمیر میں تھوڑی سی تبدیلی کی گئی، رزق حلال ختم ہو گیا۔ تو آج جو حتیم والا حصہ ہے یہ پہلے سے بنائے ابراہیمی میں اندر کے مکان میں داخل تھا، تو انہوں نے کہا کہ ابھی مال حلال ہے نہیں، تو یہ حصہ باہر نکال دیتے ہیں۔ دروازے دو تھے، ایک شرقی اور غربی، تو ایک دروازے سے داخل ہوتے، دوسرے میں نکل جایا کرتے تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہمارے پاس رہے، ایک دروازہ بند کر دیا، دوسرے دروازے کو اونچا کر دیا گیا تاکہ چابی ہمارے پاس رہے گی، ہماری اجازت کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔ جو حتیم کا حصہ ہے یہ باہر نکال دیا گیا کہ جب بھی یہ ہمارے پاس رزق حلال آئے گا تو ہم اس کو اندر کی تعمیر میں داخل کر دیں گے۔ اللہ کی منشا تھی، اللہ کی چاہت تھی، اس میں کیا حکمتیں ہیں، اللہ علیم بھی ہے اور اللہ خبیر ہے۔ اللہ ان کی حالات سے اور ان کی نیتوں سے واقف تھا، اور ان کا اخلاص اللہ کو ایسا قبول آج تک بیت اللہ اسی حیثیت سے باقی ہے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح مکہ کے بعد یہ بات فرمائی تھی کہ اے عائشہ، میرا دل چاہتا ہے میں بیت اللہ کو گرا کر دوبارہ بنائے ابراہیمی کے اوپر دوبارہ یہ کر دوں، لیکن تیری قوم ابھی نئی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئی ہے، میں اس کام کو اگر یہ کروں گا بھی صحیح، لوگ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا، یہاں تک کہ ہمارے آباء و اجداد کی جو بیت اللہ کی تعمیر تھی اس کو بھی اس نے تبدیل کر دیا ہے، لوگ چہم گویاں کریں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے اوپر یہ ترجمۃ الباب قائم کیا ہے، اگر ایسا کوئی مناسب اور ایسا صحیح کام، لیکن لوگوں کے اذہان اس کی حقیقت اور حکمت تک نہیں پہنچتے، اس کے کرنے سے اس کا ترک افضل ہو جایا کرتا ہے، اس کے ارتکاب سے اس کا ترک افضل ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اظہار رائے فرمائی تھی، لیکن ایسا کیا نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی تھی، وقت کو گزرتا رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر ملال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت زمانہ خلافت گزر گیا 28 سال کا، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ حکومت آیا 10 سال کا، وہ بھی گزر گیا، ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال تک منصب خلافت کے اوپر متمکن رہے، ان کا زمانہ خلافت وہ بھی گزر گیا۔ پھر ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ حکومت اور خلافت آیا 4.5 سال کا، وہ بھی گزر گیا۔ پھر ان کے بعد خلیفہ راشد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے کے لیے متمکن ہوئے منصب خلافت کے اوپر، ان کی وفات بھی ہو گئی۔ ان کے بعد حضرت امیر
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال تک اسلامی مملکت کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے سرداری اور فرما رواری عطا کی تھی، ان کا زمانہ بھی گزر گیا۔ یہ تقریباً 50-55 سال گزرنے کے بعد تو جو ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس حجاز کے علاقے کی حکومت آئی تھی، تو انہوں نے اپنے خالہ سے یہ حدیث سنی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ کام میں کرتا ہوں۔ اپنے مال میں سے انہوں نے بیت اللہ کو جو ہے دوبارہ گرایا اور اس کے اندر وہی جو ہے تبدیلیاں کی اور اس کو بنائے ابراہیمی کے اوپر مطابق کر دیا، حدیم کو اندر داخل کر دیا، دروازہ اونچے کے بجائے نیچے کر دیے، دونوں دروازے کھول دیے، ایک شرقی اور ایک غربی۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کیا، بنائے ابراہیمی کے اوپر بیت اللہ کی تعمیر آ گئی۔ وقت جو ہے 6 مہینے نہ گزرا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پر جو ہے یعنی کہ شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے عبد الملک ابن مروان کی حکومت آ گئی، تو جو ہے یہاں کے علاقے کا گورنر حجاج ابن یوسف کو بنایا گیا۔ بڑا شقی القلب آدمی تھا، بڑا سخت مزاج آدمی تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرانے کے بعد ملت اسلامیہ کے اندر ان کے کارناموں کو مٹانا اس کی مہم کا خاص حصہ تھا، ان کو مٹانے لگا تو اس کو یہ کام بھی ناپسند آیا، تو اس نے پھر آ کر تبدیلی کی، یہاں تک کہ حتیم کے حصے کو باہر نکال دیا گیا، دروازہ دوسرا بند کر کے ایک کر کے اونچا کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ بیت اللہ کو اسی تعمیر کے اوپر واپس کر دیا جو کہ بنی جو ہے یعنی کہ جو اہل مکہ نے اہل قریش نے تعمیر کی تھی۔ وقت گزرتا رہا، اس کے بعد جو ہے کئی عرصے کے بعد ہارون الرشید جو بنی عباس کے بڑے نیک اور معتدل اور منصف بادشاہ تھے، ان کی حکومت آئی۔ انہوں نے کہا کہ چلو میں اس کے اندر تعمیر یہ کرتا ہوں، دوبارہ اس کو جو ہے واپس لے کر آتا ہوں۔ تو اس وقت جو ہے زمانے کے فقیہ امت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، ان سے فتویٰ پوچھا گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ بیت اللہ کی عزت اور حرمت کو جو ہے بادشاہوں کے ہاتھوں کا کھلونا نہ بنایا جائے، یہ بازیچہ اطفال ہے، بادشاہوں کے ہاتھوں کا کھلونا نہ بن جائے، مقام مقدس ہے، مقام متبرک ہے، تجلیات الہیہ کا مرکز ہے، ورنہ ہر آنے والا بادشاہ اس کے اندر یہ تبدیلیاں کرتا رہے گا، اب اس کو گرانا صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ انہوں نے جو ہے اس کے عدم جواز کا فتویٰ جاری کیا۔ پھر اس زمانے سے لے کر آج تک جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے جو ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکی، اس کی بنا وہی کھڑی ہوئی ہے جو حجاج ابن یوسف کی تھی، البتہ اس کی تزین و آرائش میں اضافہ کیا ہے، سونے کے پرنالے لگائے ہیں، بڑے بڑے غلیف چڑھائے جاتے ہیں، بڑا بڑا یہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے مقام مقدس ہے، مقام تجلیات الہی ہے، ہر آدمی کو اس کی طرف جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ روایات میں آتا ہے کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، یا اللہ جو بھی یہاں پر ایمان کے ساتھ آ جائے اور تیرے گھر کا طواف کرے اور مقام ابراہیمی پر جو ہے آ کر 2 رکعت نماز پڑھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے کہ اللہ اس کو جو ہے اس کے لیے جو ہے جنت کو واجب کر دے۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی میری امت میں سے ایمان کے ساتھ حدود حرم میں داخل ہوا، پھر آ کر بیت اللہ کا طواف کیا اور یہاں پر آنے کے بعد پھر مقام ابراہیمی پر جو ہے اس کو جو ہے نماز پڑھی، پھر ایمان کے سلامتی کے ساتھ اس نے جو ہے شراب الابرار زمزم کے پانی کو پیا، تو اللہ اس کے دل سے کھوٹ کو، نفاق کو، گند کو کھرد کر نکال دیں گے اور اللہ اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب قیامت کا جھٹکا لگے گا، قیامت کا زلزلہ آئے گا، تو اس وقت بیت اللہ کو جو ہے جب جو ہے گرایا جائے گا، اللہ کی طرف سے آسمان سے فرشتے آئیں گے، بیت اللہ کی عمارت کو جو ہے اٹھا کر لے کر جائیں گے اور اس کی ایسی تزئین و آرائش کریں گے جیسے فرشتے اللہ کے عرش کی کرتے ہیں۔ جب یہ بیت اللہ اٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا جائے گا تو سب سے پہلے یہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر لایا جائے گا۔ جب یہ میری قبر کے اوپر آئے گا مجھے یہ کہے گا، یہ بیت اللہ کو اللہ نور کی زبان عطا کریں گے، یہ کہے گا السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں قبر سے جواب دوں گا علیک و علیک السلام یا کعبۃ اللہ، اے کعبۃ اللہ تیرے اوپر بھی سلامتی ہو، تیرے اوپر بھی رحمت ہو۔ تو جو ہے پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت اس سے کہوں گا اے کعبۃ اللہ اب تو اللہ کے پاس جا رہا ہے، اب عدالت لگنی ہے،
تو میری امت کے بارے میں کیا گواہی دے گا؟ تو میری امت کے بارے میں کیا گواہی دے گا؟ تو اس وقت وہ کعبہ میری قبر پر کھڑے ہو کر مجھے یہ کہے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کا وہ آدمی جو ایمان کے ساتھ میرے اندر آیا اور آج آ کر اس نے میرے ساتھ چکر ایمان کے ساتھ لگائے، پھر مقام ابراہیمی پر 2 رکعت نفل پڑھے، اے جو ہے نبی جی آپ اس کی طرف سے مطمئن ہو جائے، میں اللہ کی عدالت میں اس کی بخشش کا وکیل صفائی بنوں گا، میں اس کی بخشش کا وکیل صفائی بنوں گا، آپ اس کے بارے میں پریشان نہ ہوں، میں اس کی ایمان کی بھی گواہی دوں گا، اس کے گناہوں کی بخشش کی سفارش کروں گا، آپ کا دل اس سے مطمئن ہو جائے، آپ اس کی پریشانی نہ لیں، آپ کی آنکھیں آپ کے اس امت کی طرف سے میں ٹھنڈی کرا دوں گا۔ باقی وہ جو آپ کا امتی جو صاحب استطاعت تھا لیکن میرے گھر میرے پاس نہ آیا، آ کر اس نے میرا طواف نہیں کیا اور یہاں پر آ کر جو ہے اس نے میری زیارت نہیں کی، وہ جانے وہ اس کے احوال آپ کے ذمہ ہے، وہ آپ کا امتی آپ کے ذمہ ہے، وہ اللہ کی عدالت میں اس کا معاملہ اور اس کی سفارش کا آپ کے ذمہ ہے، ورنہ جو آپ کا امتی میرے جو ہے ایمان کے ساتھ آ کر جو ہے اس نے بیت اللہ کا طواف کیا تھا، میں اس کی ایمان کی گواہی دوں گا۔ اس وجہ سے ہمیشہ جانا، اس کی طلب رکھنا، اللہ اس مقام کا احترام بھی نصیب فرمائے۔ دل برداشتہ نہ ہویا کرے، لوگ ہمارے دل برداشتہ ہو گئے تھے، 7-8 ہزار پاکستانی حج کو نہیں گئے تھے، کیا باتیں ہو گئی ہیں، چہہ میں گویاں ہو رہی ہیں، کیا طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، بھئی اس میں جو ہے یہ نہیں، یہ کام نہ زر کا ہے نہ زور کا ہے، یہ کام زاری کا ہوا کرتا ہے، اللہ کو نہیں منصور ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہجرت مدینہ کے 6 سال اللہ کے نبی نے خواب دیکھا، عید الفطر سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، عمرہ کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اے لوگو میں نے عمرے کے لیے جانا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے، اور نبی کا خواب وہی ہوا کرتا ہے، نبی کا خواب وہی ہوا کرتا ہے۔ 1400 صحابہ کرام احرام پہن کر آپ کے ساتھ ہم رکاب ہو گئے، یہ کافی